جستجو سے، اپنی محنت سے، اپنے دم سے، حکومت وقت سے بھی اور دلوں کو راتوں کی عظمتوں کا اقرار کروایا، اس کے نتیجے میں اس معراج کی شب کی برکت سے معراج کی سالانہ چھٹیاں بندش ہوتی ہیں کہ میں نے آپ نے نہیں کروائی، بڑے بڑے ہمارے لوگوں نے کروائی، اور اس معراج شریف کی شب کی بہاریں دیکھنی ہے، ٹرین شریف چلے جاؤ، ہندوستان کے مرکزوں میں چلے جاؤ، سر زمین دورانی وجہ کی دھرتی کی شریف چلے جاؤ، اللہ چلے گا اس شب کے کیا رنگیں کے بہاریں ہوتی ہیں۔ تو اس رات میں ہم نے بیٹھنا ہے۔ آج کی جو محفل ہم نے سجائی کی ہے کہ ہم علماء کرام کو بلا کر آپ کے سامنے اس شب کے بارے میں آگاہی دے دیں کہ یہ آنے والی شب ہے، روزہ کل کے دن کا روزہ، ایک روزہ ہماری ہزار روزوں کا کے مقابل ثواب پاتا ہے۔ اور میں نے جمعے میں بیان کیا تھا، یہ شبہ بتا دیے گئے کہ ہزار روزے کا ذہن بنا دیے گئے اور رمضان کو چھوڑ دیے گئے، نہیں بلکہ علماء کرام مسلمان یہ لکھتے ہیں کہ اگر نقلی روزے ہزاروں نہیں لاکھوں رکھ دیے جائیں اللہ کو دین دے، رمضان کے ایک روزے کا مقابلہ نہیں۔ یہ مسائل الگ ہیں، مسائل الگ ہیں۔ حدیث یہ ہمیں کہتی ہے کہ جو مسجد سے جاہل باہر ایک چنتا اٹھا کے مسجد کی صفائی کی نیت سے باہر لے جائے گا، ایک چنتا اٹھانے سے ایک عمرے ایک حج کا ثواب ملتا ہے۔ جو صبح اٹھے گا اور محبت میں پیار میں اپنے ماں باپ کا دیدار کرے گا، زیارت کرے گا، ان کے دل کو خوش کرے گا، اس کو حج کا ثواب ملے گا۔ خدا اپنے اور ماں سے مگر ایسا کرنے والوں کو کوئی حاجی نہیں تھا۔ حاجی وہی ہے کہ جو عرفات کے اندر وقوف عرفات میں ارکان حج ادا کرے گا، وہی حاجی بنے گا۔ وہ ہے مسائل اور یہ ہے فضائل۔ یہ کیا ہے؟ فضائل ہے۔ فرمایا ایک روزہ رکھنے سے ہزار روزوں کا ثواب ہوگا، نفلی روزہ۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے کہ انبیاء بنی اسرائیل کے اندر معاشر کا ایک روزہ ہوتا تھا، بڑے دن میں ایک ایک روزے رکھتے تھے، مگر ہم نے آپ کو اکیلا روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے، رکھو بہتر ہے کہ 2 روزے رکھو۔ معراج کی کا روزہ کون رہے گا؟ کچھ حضرات نے آج رکھا ہوا، کوئی کل کا روزہ، جنہوں نے آج نہیں رکھا وہ کل کا رکھیں گے اور پرسوں کا۔ فرمایا آپ اکیلا نہ رکھو، 2 روزے، اور اگر کسی نے ایک دیا کا شرم نجائز نہیں، ثواب کا ملے گا۔ اور ہمیں کرنا کیا ہے؟ رات کو ٹی وی پر نہیں بیٹھنا، کسی بھی قیمت نہیں کرنی، بلکہ شب معراج ہمیں یہ دعوت دیتی ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو قانون ہمارے لیے لائے، جو ہمارے لیے اللہ کی نعمت اور نوازشیں لائے، وہ یہ ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ انسان کی اور جن کی پیدائش صرف عبادت کے لیے ہے، اور ان عبادت کی پوری تصویر اسی رات کو ہم نے عطا ہوئی 5 وقت نماز، اسی رات کو سرکار کو معراج میں بلا کر نماز کا تحفہ عطا کیا گیا، لہذا 5 وقت نماز میں فرائض اور واجبات اور سنتیں ادا کرنے کے بعد جتنا ہو سکے آپ نماز پڑھیں، جتنا ہو سکے نماز پڑھیں، اور پھر اختتام میں درود شریف پڑھیں، اور پھر یہاں تک کہ اور مانگنے کا کوئی معذور ہے مسجد میں نہیں بیٹھ سکتا تو نماز مسجد کے اندر جماعت کے ساتھ ادا کرے، مسجد کے اندر جماعت کے ساتھ نماز ادا کرے۔ اور اگر آپ کو وہاں بیٹھنے میں دقت تکلیف ہوتی ہے، معذور ہیں، آپ باہر چلے جائیں اور وہاں جا کر آرام سے جیسے سکون آتا ہے، جو پڑھنا ہے جو کچھ آپ نے بجائے پڑھنے گھر میں جا کے آپ پڑھیں۔ بات اس میں بہتر اور افضل یہ ہے، نماز
اور مراتی بتا فرمائے. ہم نے یہ اسٹے میں پر رکھی تھی آپ کو آگاہ کرنے کے لیے تمام مساجد کے اندر آپ نے اپنے منڈلوں میں آج رات آپ نے شرطگاری کرنی ہے اور کوشش کرنی ہے ختم قرآن ہو جائے. اگر اتنا نہیں ہے کم آپ چھوٹے خطبات پڑھ لیتے جو بزرگان ہیں جن کے مزاج میں اگر آپ کو کچھ نہیں ہو سکتا درود شریف پڑھ لیا جائے. جتنا ہو سکے آپ کو 100 پڑھو 1000 پڑھو 10,000 پڑھو جتنا آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہو. یہ کوئی شرط دین کا پابندی نہیں ہے. درود شریف پڑھنا اللہ کے محبوب کی بارگاہ کے اندر حاضری کی ایک دلیل ہے. اس لیے تمام فضائل میں علماء نے لکھا ہے ادویات کے اندر سب سے بہترین دعا شہد ہے اور دعاؤں کے اندر سب سے بہترین دعا درود شریف. اس لیے اس کا اہتمام کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کے صدقے میں ہماری دعائیں قبول کرے. ہماری زندگی اچھی ہو, ہماری آنے والی نسلیں اچھی ہوں, نمازی بنے اور نماز سے محبت کرے. انجانا نماز پڑھنے کی اپنا شوق اپنے اندر پیدا کرے. یہی رب کے آگے دعا ہے. اور نماز ایک دوسری گزارش کرنے کے بعد نہ کریں گے. گزارش یہ ہے کہ آپ نے آج رات جہاں جس اسٹیشن پر آپ نے انفرادی کی دعا یہ کرنی ہے کہ مینڈل کے اندر جو ہم نے اپنا ہمارا مرکزی ادارہ جو بہت عرصے سے ہم اس پر عمل نہیں کر سکے ریکارڈ کے اندر ہمارا تھا. اللہ تعالیٰ سے بات کرنا کہ اللہ تعالیٰ ہماری یادی مدد فرما جو بیچ میں کام آ رہی ہے وہ ساری ختم ہو جائے اور ہم دین کی محبت کے لیے میرے رسول پر آپ کو بتایا گیا ریگولیشن لکھے گئے اور مینڈل کی پوری ترین میں میرے پاس ریکارڈ موجود ہے. پوری کریم نے یہ لکھ کے دیا ہے. اس میں ہمارے ایسے ساتھی ہیں جو گزر گئے. ہمارے سردار وسیم خان صاحب کا بھی دستخط ہے, ان کے بیٹے وسیم کا دستخط ہے, ہمارے اس کمیٹی کے بڑے بڑے اکابرین کا دستخط ہے, سردار وسیم خان کا دستخط ہے, اپنے ممتاز صاحب خدانیہ کا دستخط ہے. اور وہ لوگ جو فوت ہو گئے ہمارے اکابرین ان کے بھی یہاں ایک دو سینکڑوں کی تعداد میں دستخط لکھ کے دیا ہے کہ یہ دستخط کسی کی ذاتی نہیں ہوگی, یہ اسلام کی پراپرٹی ہوگی اور آپ مسلمان اس کے اوپر حق ہیں. ساتھ نے لکھا ہے میرے پاس سائن موجود ہے. وقت